إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے ما قبل میں ثنا اور تکبیر کا بیان فرمایا اور رمضان مبارک کا ذکر ہے. یہاں دعا کا تذکرہ فرما دیا کیونکہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ثنا اور بڑائی بیان کی جائے پھر اللہ سے دعا مانگی جائے. اور رمضان مبارک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات نارات کے نزول کا تو قبولیت دعا کا بہت زیادہ اس میں امکانات ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا عند الافطار مقبول ہے. تو یہاں سے دعا کا تذکرہ فرما دیا. اذا سألک عبادی انی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اللہ قریب ہیں، کیا ہم آہستہ سے ان سے دعا کریں یا دور ہے زور سے پکار کر دعا کریں؟ نازل اذا سألک عبادی انی، اور جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فإنی قریب، تو میں بہت قریب ہوں. شہر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. فإنی قریب نور الی من حبل الورید، حبل ورید سے بھی میں تمہارے قریب ہوں. یہ تو بتایا کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت داعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے. جب وہ دعا کے لیے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لبیک عبدی، میں بتوں کی طرح نہیں ہے جن کو شعور بھی نہیں ہے، بلکہ میں ان کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں. چنانچہ آیت مبارکہ میں بہت بڑی بشارت ہے دعا کی قبولیت کی. یہ اور بات ہے کہ کبھی نفس دعا کا ظہور نہیں ہوتا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں یا کوئی بلا اور کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں. اس لیے دعا کا اہتمام نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دعا کرنے سے پتہ نہیں کتنے کتنے مصائب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں. جیسے دوسری جگہ پر اذا شاء، جب اللہ چاہتے ہیں وہ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں یا وہ بھی ظاہر فرما دیتے ہیں، یا کبھی ظہور میں تخیر کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کب سے دعا کی تھی؟ 40 سال کے بعد ظہور ہوا اس کا. جب بیٹا ملا تو بادشاہ وقت تھے اور پیغمبر بھی تھے. تو اجیب الدعوت داعی، اجیب کا معنی قبول کرنا بھی ہے اور اجیب کا معنی جواب دینا بھی ہے. فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں جب کوئی دعا کرتا ہے. اور ما قبل کی اس سے پتہ چلا کہ آداب یہی ہے کہ پہلے اللہ کی ثنا کی جائے پھر دعا کی جائے اور زمانے کی رعایت بھی کی جائے. اس لیے کہتے کہ ہر وہ زمانہ یا زمین جو نزول رحمت جس میں ہوتا ہے وہ زمین جب وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اس لیے آداب دعا میں سے ایک اہم بات لکھی کہ دعا سے پہلے انسان کوئی نیکی کرے پھر دعا کرے، کوئی ذکر کرے، کوئی تلاوت کرے، کوئی صدقہ کرے، کوئی نفل پڑھے پھر دعا کرے. یہ اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے
سامنے نظر پیش اور نیاز پیش کر کے پھر فوراً قبول ہو جاتی. اجیب دعوت دا، اس لیے رمضان مبارک کا زمانہ اور پھر وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تکبیر کہہ رہے ہیں، پھر دعا مانگ رہے ہیں. تو چنانچہ عید والے دن دعا بہت قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے رمضان بھی گزر چکا ہوتا ہے، تکبیرات بھی ہوتی ہیں، پھر دعا کرتا ہے. اجیب دعوت دا اذا دان بولی، بس میرے فلیستجیبوا لی، ہم کو قبول کریں لوگ. جب ایسا رب ہے کہ وہ ان کی سننے علیہ، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، پھر بھی ہماری سنتے ہیں اور ان کو پورا فرماتے. فلیستجیبوا لی، بس انہیں چاہیے کہ میرے احکام کو تسلیم کرے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و فلاح پا جائیں، ہدایت پا جائیں. اب اس کے بعد پھر دوبارہ رمضان مبارک کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایک حکم بیان کر رہے ہیں. ابتدائے اسلام میں ایسا ہوتا تھا کہ جب رمضان مبارک میں رات کو جب روزہ کھولتے تھے مغرب کے وقت، تو پھر سونے سے پہلے کھانا ہوتا وہ کھا پی سکتے تھے. اگر سو جاتے تھے تو پھر ان کو کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور نہ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت ہوتی تھی. رات کو اگر مطلب سو گئے پھر اٹھ گئے تو انصار جو تھے نا، خاص طور پر وہ چونکہ دن بھر کھیتی باڑی کرتے تھے، تو کھیتی باڑی کرنے والا جو ہے وہ اس کے لیے رات کو جاگنا دے تو بہت مشکل کام ہے. بڑی مشکل سے وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور پھر سو جاتا ہے. تو یہ صحابہ اکرام جو ہے بلکہ افطار کے بعد سو گئے یا عشاء کے بعد سو گئے، اب رات کو اٹھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اجازت نہیں، یا اپنی بیوی کے پاس جانے کا تقاضا ہے تو اجازت نہیں ہے. تو بہتوں سے بے قاعدگی بھی ہو گئی، کھا پی لیا یا اہلیہ کے پاس چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرماتے ہوئے اس حکم کو منسوخ کر دیا. انہوں نے کہا اب صبح تک کھا پی بھی سکتے ہو، گھر والوں پر جانا ہو تو اس کی بھی اجازت ہے. اس حکم کو بیان کرے. احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دی گئی تمہارے لیے روزے کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس جانا. ان لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. یہ بہت اہم، اس آیت میں ایک بہت اہم ادب بتلایا کہ میاں بیوی دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. جس طرح لباس ہمارے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، ہمارے جسم میں کوئی داغ ہے، دھبا ہے، زخم ہے، وہ چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا اندر کوئی داغ دھبا ہو. اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا چاہیے. یہ جو مرد اور عورتیں اپنے بیویوں کی یا اپنے شوہروں کے عیب بیان کرتے ہیں، منشا کہ بالکل ان لباس لکم، تمہارا لباس ہے عورتیں اور تم ان کا لباس ہو. ایک دوسرے کی عزت تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. تھوڑا سا اختلاف ہوا اور اللہ معاف فرمائے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ ذلیل ہو جاتا ہے یا وہ ذلیل ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں، وہ کرتے، کرنے والے تو آپ خود ہیں. علم اللہ، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں میں، یعنی مجبور ہو کر کھا لیتے تھے، پی لیتے تھے، بیوی کے پاس چلے گئے. فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہو گئے، عفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا. بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ کے طرف جب توبہ منسوب ہوتی ہے تو مائل ہونا، رحمت کے ساتھ بندے پر مائل ہونا، اس کی توبہ کو قبول کرنا مراد ہوتا ہے. فتاب علیکم فالآن باشروہن، بس اب اپنی بیویوں کے پاس جاؤ. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یعنی یہ مبارک راتیں، اگر ان راتوں میں اللہ نے اولاد مقدر فرمائی تو انشاءاللہ وہ بھی مبارک ہوگی. جیسا زمانہ، جیسا زمین ہوتی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ
اولاد کے اندر وہ رنگ پیدا کر دیتے ہیں. وابتغوا ما كتب اللہ لكم، تلاش کرو یا طلب کرو ما كتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی اولاد. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو. 3 حکم ہے، 3 چیز سے رکنے کا نام روزہ ہے. تو بیویوں کے پاس جانے کی بھی اجازت ہو گئی، اور اس میں ایک اچھی نیت بھی بتا دی. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے دے اس زمانے میں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، کھانے پینے کی اجازت ہو گئی. کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، جب تک کہ واضح ہو تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخيط الأسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے. یعنی فجر کا سفید دھاگا جو ہے یہ من الفجر بیانیہ ہے کہ کون سا خیط ابیض، کہا کہ فجر والا. یہ دھاگا مراد نہیں جیسے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی نے کیا تھا کہ انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے تکیے پر اور کھاتے رہے، تو ان کا فرق واضح نہیں ہوا کالے اور سفید دھاگے کا. تو رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان وسادتک العریض، تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے، اس میں مشرق مغرب آ گئے. اس سفید دھاگے سے مراد صبح کی پو پھوٹنا ہے. جب صبح آتی ہے بالکل باریک دھاگے کی طرح نظر آتی ہے، اوپر اندھیرا ہوتا ہے اور وہ باریک لمبی مشرق میں ایک تار ظاہر ہوتی ہے سفیدی، صبح سحر جو ہے. پھر اور دوسری طرف اوپر سیاہ دھاگا نظر آتا ہے اس کی. یہ مراد ہے فجر کا وقت مراد ہے. من الفجر، یہ من الفجر من بیانیہ ہے. خیط الابیض، خیط ابیض کس کا؟ فجر کا. من خیط الاسود. اس لیے قرآن مجید اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہ فرماتے تو بہت سی آیات باوجود عربی جاننے کے صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آئیں. آپ نے فرمایا، بتایا کہ یہ کیا مراد ہے خیط ابیض. یہ دھاگوں کا فرق مراد نہیں ہے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سیاہ اور کالا اور سفید دھاگا نظر آئے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں صبح کی سفیدی مراد ہے اور رات کی سیاہی مراد ہے. جب ان میں فرق ہو جائے، نیچے سے سفیدی آئے بالکل دھاگے کی طرح، اور بس وہ فقط کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا. معلوم کہ کھانے پینے کا یہ وقت ہے، وہاں اس کے بعد نہیں ہے. جب ظاہر ہو گیا اب ختم ہو گیا ٹائم. ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب مکمل کرو روزے کو رات تک پورا کرو. یہ تو ایک حکم ہو گیا. یہ تو رمضان کی راتوں کا حکم ہے کہ رات کو تمہیں ہر طرح کے کام کی اجازت ہے جو دن میں ممنوع ہے. کھا پی سکتے ہو، بیوی پر جا سکتے ہو. آگے اس کے اعتکاف کا بیان ہے کہ اعتکاف میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. اگر تم اعتکاف کر رہے ہو، خواہ دن ہو خواہ رات ہو، ایسا کرو گے تو اعتکاف ختم. مسجد سے باہر اگر ضروریات کے لیے جاتا ہے، لیکن چاہے گھر بھی جاتا ہے، قریب گھر ہے، وہاں واش روم میں جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا ورنہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت نہ کرو، ان کے قریب مت جاؤ جب تم اعتکاف کر رہے ہو مساجد میں. پھر مساجد کے سے پتہ چلا کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اور مساجد کے مطلق لانے سے پتہ چلا ہر مسجد میں اعتکاف ہو جاتا ہے، چاہے وہ جمعہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا. انتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں. فلا تقربوها، اب ان کے قریب مت جانا. ہے اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں، اب اس کے قریب ہی مت جانا. تو اس سے بہت اہم یہ نقطہ ظاہر ہوا کہ حرام کام کے قریب جاؤ گے تو گر جاؤ گے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے یوشکوئی یواقع فی. اس لیے اس کا طریقہ قریب بھی نہ جاؤ. فلا تقربوها یعنی اسباب گناہ سے بھی دور رہو. یہ ہے، اس سے بالکل واضح بات سمجھ میں آئی. دل کا حدود اللہ، اس لیے کہتے ہیں انسان جتنی بھی جرت اور بہادری دکھائے لیکن اس مسئلے میں اپنے آپ کو کمزور ہی سمجھے. یہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اگر میں یہ کر لوں وہ کر لوں، ایسا نہیں ہے. دل کا حدود اللہ، اللہ کے حدود ہے. فلا تقربوها، ان کے قریب مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیات، اس طرح اللہ تعالی واضح فرماتے ہیں لوگوں کے لیے اپنی آیات کو، اپنے احکام کو واضح فرماتے ہیں. لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. اللہ نے ایسے واضح حکم دے دیا کہ اس کے سمجھنے میں کوئی بھی گنجلک نہیں ہے.
تاکہ اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو. بات واضح ہوتی ہے تو عمل. تو اب یہاں پر بڑی وضاحت سے دونوں احکام بیان کر دیے کہ روزے کی راتوں کا حکم کیا ہے اور اعتکاف میں رات کا حکم، دن کا حکم کیا ہے. اعتکاف میں رات کا حکم اور ہے اور روزے کی راتوں کا حکم اور ہے. فلا تلک، یہ ساری حدود اللہ ہے. فلا تقربوها. صدق اللہ مولانا العظیم.